الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الموت جسر يوصل الحبيب إلى الحبيب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے. اللہ نے جمعہ کے اس مبارک دن میں ہم سب کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ ہم سب کے بیٹھنے کو اور آنے کو اور ہماری نماز کو قبول فرمائے. اللہ خطبے میں جو فضائل ہے وہ سب ہمیں عطا فرمائے. میرے پیاروں، سب لوگ اپنی اپنی گردن جھکا دیں. پیار محبت سے میری زبان پر اللہ، آپ سب کی زبان پر بھی اللہ، سب ایک ساتھ میں اللہ کا ذکر کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں ذکر کی حقیقت نصیب فرمائے. میرے پیاروں، اللہ کا ذکر بہت بڑا انعام ہے. اللہ ہمارے ناپاک زبان میں اپنا پاک نام عطا کرتا ہے، یہ اس کا کرم ہے، مولا کا احسان ہے. سب کی زبان پر اللہ کا نام شروع کریں. اللہ 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 لا معبود إلا الله لا مطلوب إلا الله لا مقصود إلا الله لا مشهود إلا الله لا موجود إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا وهاب إلا الله لا تواب إلا الله لا ماجد إلا الله لا واحد إلا الله لا أحد إلا الله لا صمد إلا الله لا عزيز إلا الله لا جبار إلا الله لا متكبر إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللہ تعالیٰ ہم سب کے ذکر کو قبول فرمائے. میرے پیارے دوستوں، ایک اللہ کے ذکر کے بعد ہم سب مل کر جمعہ کے مبارک دن میں آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھے. میرے دوستوں، ہمارے نبی پر درود پاک پڑھنا بہت مرتبہ بتایا گیا، اتنا عظیم ثواب ہے، اتنا بڑا ثواب ہے کہ میرے دوستوں، اس سے بڑھ کر ہم کو کیا چاہیے، اس سے بڑھ کر ہم کو کیا چاہیے کہ قیامت کے میدان میں اللہ تعالیٰ حساب کتاب کا دفتر کھولے. قیامت کے میدان میں اللہ تعالیٰ حساب کتاب کا دفتر کھولے اور ایک شخص کو اللہ بلائے کہ اب تیرا حساب شروع ہوگا، اب تیرا دفتر کھلا جائے گا. میرے دوستوں، اللہ کی قسم اس سے بڑھ کر کوئی ٹینشن والا معاملہ نہیں ہوگا جب اللہ تعالیٰ حساب کتاب لیتا ہوگا. لیکن ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی تسلی ہم کو عطا فرمائی کہ مجھ پر درود پڑھتا جا، مجھ پر درود پڑھتا جا، مجھ پر محبت کے ساتھ درود پڑھتا جا. قیامت میں اللہ جب تیرے حساب کتاب کا دفتر کھولے گا، ہمارے نبی فرماتے فکر مت کرنا، میں خود وہاں پر حاضر ہو جاؤں گا. ہمارے نبی فرماتے میں خود وہاں پر حاضر ہو جاؤں گا، تیرے ایمان کی گواہی اللہ کے سامنے دوں گا، اور جب میں گواہی دوں گا اللہ بغیر حساب کتاب کے تیرے جنت کا فیصلہ کرے گا. تو میرے پیارے دوستوں، درود پاک بھائی پڑھیں گے نا، درود پاک. ہاں، ایک بات ہے، دیکھو درود پاک میں بہت ثواب ہے، وہ اللہ کی قسم درود پاک میں بہت ثواب ہے. اس سے بڑھ کر کیا چاہیے کہ درود پاک پڑھنے والا مومن بن کے جیے گا.
بولو بولو ساتھ میں بولو، مومن بن کے مرے گا، موت کے وقت کلمہ نصیب ہوگا، اس سے بڑھ کر کیا چاہیے؟ درود پاک پڑھنے والا جہنم تو دور کی بات، جہنم کا دھواں بھی اس کے قریب نہیں آئے گا۔ درود پاک پڑھنے والا قیامت میں شہیدوں کے ساتھ کھڑا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جو مرتبہ میں نے شہیدوں کو دیا وہی مرتبہ میں نے درود پاک کے پڑھنے والے کو دیا۔ ارے درود پاک پڑھنے والا درود پاک پڑھے، اللہ کی قسم ہمارے نبی نے کہہ دیا، بات فائنل ہو گئی کہ تیرے اوپر قرضہ ہوگا، بیوہ ہوگا، احد پہاڑ کے برابر تیرے اوپر قرضہ ہوگا، مگر درود پاک پڑھ لے، اللہ تیرے قرضے کو غیب کی طاقت سے ادا کروا دے گا۔ ارے درود پاک پڑھنے والا دنیا کا خزانہ لے گا، آخرت کا خزانہ لے گا، لیکن سوال ہے کہ ہم کو کیوں نہیں ملتا ہے؟ ہم کو کیوں نہیں ملتا درود پاک پڑھ؟ بھائی درود پاک پڑھنے سے آدمی کو اللہ بے حساب حلال روزی دے گا۔ کئی مرتبہ آپ کو سنایا، وہ صحابی کون؟ حضرت ابو سعید، نام بولو ساتھ میں بولو، حضرت ابو، بولو بولو ساتھ میں بولو، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے، روتے روتے اللہ کے رسول کے پاس آئے، کھانا نہیں ہے پیٹ میں، بچے پریشان ہیں، بیوی بھوکی ہے۔ وہ سوچو، اندازہ سوچو، حضرت ابو سعید نے روتے روتے آ کر کہا ہوگا اللہ کے رسول گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، اللہ کے رسول میں بھی بھوکا ہوں، میری بیوی بھوکی، میرے بچے بھوکے۔ تو اللہ کے رسول پاک صاحب نے پوچھا ابو سعید کب سے بھوکے ہو؟ کہا اللہ کے رسول 1.5 دن ہو گیا، 1.5 دن ہو گیا، گھر میں کھانے کا کوئی بندوبست نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ابو سعید میری تو تیسری صبح ہے، میری تو حضرت ابو سعید جانے لگے، بھائی جانے لگے کہ میں تو 1.5 دن کا بھوکا ہوں، اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو تیسری صبح جانے لگے۔ ہمارے نبی نے پھر بلایا، کہا ابو سعید کہاں جا رہے ہو؟ کہا اللہ کے رسول میں تو آیا تھا، آپ کچھ غلہ دیتے، کچھ اناج دیتے، کچھ میری مدد کرتے، لیکن آپ کے یہاں 3 دن سے چولہا جلا نہیں، میرے یہاں تو 1.5 دن سے چولہا جلا نہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا نانا میں ایک درود پاک دیتا ہوں۔ ہمارے نبی نے وہ درود پاک دیا، ساتھ میں بولو ہمارے نبی نے وہ درود پاک دیا، کہا کہ میں غلہ نہیں دیتا، میں اناج نہیں دیتا، میں پیسہ نہیں دیتا، میں درہم نہیں دیتا، میں دینار نہیں دیتا، یہ درود پاک لے کر چلا جا۔ حضرت ابو سعید خدری کیسے پکے ایمان والے تھے، ارے کوئی اور ہوتا تو کہتا یہاں بھوک کے لالے پڑے ہیں اور یہاں پڑھنے کو کہتے ہو، لیکن حضرت ابو سعید خدری گھر گئے، درود پاک خود بھی پڑھا، ان کی بیوی نے پڑھا، ان کے بچوں نے پڑھا۔ وہ ابو سعید خدری کہتے ہیں میرے پروردگار کی قسم 21 دن گزرے ہیں، مدینے کے مالداروں میں میرا بھی نام آ گیا۔ مدینے کے، اب سننا ابھی بات پوری نہیں ہوئی، مدینے کے مالداروں میں میرا نام آ گیا۔ اب 21 دن کے بعد اللہ کے رسول کے پاس آئے، ارے جو مدینے کا مالدار ہوگا اس کے کپڑے پھٹے تو نہیں ہوں گے نا، اس کا کھانا بھی اچھا ہوگا، اچھے ٹھاٹ باٹ کپڑے میں اللہ کے رسول کے پاس آئے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا ماں بالو کا یا ابا سعید، ہمارے نبی نے پوچھا ابو سعید کیا معاملہ؟ اللہ کے رسول بہت دیا اللہ نے بہت دیا۔ وہ درود پاک کیا آپ نے مجھے دے دیا کہ اللہ نے اتنا دیا کہ مدینے کے جب مالداروں کا نام آتا تو میرا بھی نام آتا۔ ارے قربان جاؤ میرے دوستو، ہم نے کوئی مولوی ہوتا میرا جیسا کوئی ہوتا تو کہتا بھائی جتنا دیا تھوڑا میرے کو بھی تو دے دے، لیکن اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا بارک اللہ فی مالک، جا اللہ تیرے مال میں اور برکت دے گا، اور یہ مال جو درود پاک کی برکت سے تجھے ملا ہے قیامت میں اس کا حساب بھی نہیں دینا پڑے گا، قیامت میں اتنا۔ تو میرے دوستوں وہ پڑھتے تھے تو 21 دن میں مالدار ہوتے تھے، ہم 20 سال سے پڑھتے کیوں مالدار نہیں ہوتے؟ ہمارے پاس حلال روزی کیوں نہیں آتی؟ ہمارا قرضہ کیوں نہیں اترتا؟ میرے دوستوں درود پاک تو وہ بھی پڑھتے تھے، درود پاک تو میں بھی پڑھتا ہوں، درود پاک آپ بھی پڑھتے ہیں، قیامت تک آنے والا درود پاک پڑھتا، اور درود پاک میں کوئی چینجز نہیں آئی، ہر درود پاک میں آپ کو یہ ملے گا اللہم صلی علی محمد۔ ارے یہی درود پاک صحابہ نے پڑھا، یہی درود پاک آسمان کے فرشتوں نے پڑھا، یہی درود پاک سارے اماموں نے پڑھا، یہی درود پاک سارے ولیوں نے پڑھا، اور یہی درود پاک میں نے اور آپ نے پڑھا۔ لیکن کیا بات ہے میرے دوستوں، ہمارا تو دکان کا جو پرابلم ہے ویسا کا ویسا ہی اٹکا ہوا ہے، قرضہ نہیں نکلتا، گھر کا پرابلم نہیں سمٹتا۔ میرے دوستوں درود پاک میں کوئی کمی نہیں، اللہ کی قسم بولو، اللہ کی قسم درود پاک میں کوئی کمی نہیں، وہ پڑھنے والے جو دل ہے نا اس کی بہت بڑی کمی ہے۔ ایک بات سمجھنا میرے دوستوں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں درود پاک پڑھا میرا کام کیوں نہیں ہوتا؟ میرے دوستوں درود پاک پڑھا تیرا کام نہیں ہوتا، اس لیے کہ درود پاک پڑھنے کے ساتھ 3 باتوں کا خیال کریں گے انشاءاللہ۔ یہ درود پاک اپنا جلوہ بتائے گا، اللہ کی قسم درود پاک اپنا جلوہ بتا کے رہے گا اور قیامت تک بتائے گا، بولو انشاءاللہ، اس میں کوئی کمی نہیں، نبی کے شان۔ اور درود پاک تو اتنی پیاری چیز ہے میرے دوستوں، اس کی فضیلت پڑھتے چلے جاؤ، یہ ہمارے مسجدوں میں تعلیم ہوتی فضائل اعمال کی، اس میں شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے پورا ایک چیپٹر رکھا فضائل درود پاک، اور وہ درود پاک کے برکت سے اور اس کے صدقے سے میرے دوستوں صرف دنیا نہیں
آخرت کی منزلیں بھی آسان ہوتی گئی ہے. تو میرے پیارے، لیکن ہم 3 کام کریں گے انشاءاللہ، بولو کریں گے. اگر یہ 3 کام کرو نا میرے دوستو، اللہ کی قسم سب درود پاک جلوہ بتائے گا، بے حساب حلال روزی بھی اللہ دے گا. ارے اللہ ہماری دکان بھی چلائے گا. ارے کوئی ہم لوگ ٹینشن میں کیا آتے، مانو میری دکان ہے، چلو میری کپڑے کی دکان ہے، میرے بازو میں کپڑے کی دکان آ گئی. اب ہم کو سب سے بڑا ٹینشن کیا ہوتا، یہ کمپٹیشن ہو گیا. اب اس کے آنے کی وجہ سے میری دکان میں منڈی آ گئی، میری دکان نہیں چلتی. میرے دوستو اس کا مطلب ہے کہ تیرا کلمہ اتنا کمزور ہے. آج تک روزی دینے والا اللہ تھا، وہ ہزاروں دکانوں کے بیچ میں بھی تیری دکان کو چلائے گا. بھائی چلائے گا، لیکن 3 باتوں کا اہتمام کرو گے. میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں یہ درود پاک اپنا جلوہ بتائے گا. اور کیسا جلوہ بتاتا درود پاک؟ ارے بتاتا کہ نہیں بتاتا؟ جن لوگوں نے 3 باتوں کا اہتمام کیا اور پھر درود پاک پڑھا، اللہ نے ان کے سارے کام کروا دیے. ارے بولو کروائے کہ نہیں؟ وہ صحابی مدینے میں ہے. ساتھ میں بولو کہاں پر ہے؟ مدینے میں. ایک غریب صحابی مدینے میں، اور سارا محلہ کہتا ہے چور ہے. سارا محلے کا بچہ، عورت، مرد سب کہتے کہ چور ہے. ارے بھائی کیا چور کیا؟ اور پورا محلہ پکڑ کے رکھا ہے. وہ صحابی بیچارے بیچ میں، پورا محلے نے پکڑ کے رکھا ہے، چور ہے. اور سب کیا کہہ رہے معلوم؟ لے کے جاؤ اس کو، اللہ کے رسول کے پاس لے کے جاؤ. چور کی سزائے ہاتھ کاٹا جائے، شام ہونے سے پہلے اس کا ہاتھ کاٹ دو. چور ہے. بھائی کیا چوری ہوئی؟ کہا اونٹ کی چوری ہوئی. وہاں اونٹ بھی کھڑا ہوا ہے. کہا یہ اونٹ کی چوری ہوئی. اس لیے غریب آدمی جس کے گھر میں کھانے پینے کو نہیں، اتنا اچھا اونٹ کہاں سے لایا؟ یہ چوری کا اونٹ ہے، یہ چور ہے. میرے دوستوں جب ہمارے نبی کو پتا چلا، ہمارے نبی صحابہ کے ساتھ وہاں پر پہنچے. اب ایسا کرے تو کیا کرے؟ اس لیے پورا محلہ کہتا ہے، یہ ساتھ میں بولو، پورا محلہ کہتا ہے کہ یہ چور ہے. پورا محلہ کہتا ہے کہ یہ چور ہے. اور وہ بیچارہ اکیلا آدمی، غریب آدمی، اکیلے صحابی، وہ کیا کہتے ہیں؟ ماں سرقت هذا الابل. اللہ کے رسول میں قسم کھاتا ہوں میں نے اونٹ کی چوری نہیں کی. اللہ کے رسول یہ اونٹ کی میں نے چوری نہیں کی، میری محنت کی کمائی سے میں نے اونٹ کو خریدا. اللہ کے رسول میں نے اونٹ کی چوری کی. اور پورے محلے کا بچے سے لے کر بڑا کہتا کہ چور. اب اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے رسول پاک نے فرمایا اللہ کیسا معاملہ ہے؟ اس کو دیکھو تو رو کے کہتا کہ میں نے چوری نہیں کی، اور پورا محلہ کہتا ہے کہ چوری کی. میرے دوستو قربان جاؤ ہمارے نبی پر. ہمارے نبی نے فرمایا تو بھی کچھ نہیں بولے گا، محلہ کچھ نہیں بولے گا. اونٹ کو میرے سامنے لاؤ، وہ خود گواہی دے گا کہ چوری کا ہے یا خریدا ہوا ہے. میرے دوستو وہ ہمارے آقا کی شان تھی، اونٹ آیا. اللہ کے رسول پاک نے اونٹ سے پوچھا. اونٹ نے عربی زبان میں، بھائی اونٹ چاہتا تو بڑبڑا دیتا اور ہمارے نبی سمجھ جاتے، اس لیے کہ ہمارے نبی کو اللہ نے وہ طاقت دی تھی، وہ معجزہ دیا تھا. آپ جانوروں کی زبان بھی سمجھا کرتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو بتانا تھا. اونٹ نے عربی زبان میں بالکل کھل کر جیسے کوئی انسان بولتا اس طرح اونٹ نے کہا میرے پیارے نبی ہم سب آپ پر قربان ہیں، لیکن اللہ کی قسم انہوں نے چوری نہیں کی. اب جب اونٹ نے کہا بتاؤ پورا محلہ کیا کرے گا؟ خاموش ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ارے اونٹ بولا اور اس نے پورا محلہ. یہ اللہ کی شان تو دیکھو، وہی آدمی جو چور سمجھا جاتا تھا 2 منٹ پہلے اونٹ کے بولنے کے بعد پورے محلے کا ولی سمجھا جانے لگا. اب سب لوگ کہتے ہیں یہ تو اللہ کا ولی ہے، یہ تو اللہ کا ولی ہے، اس لیے کہ اس کے لیے کس نے گواہی دی؟ اونٹ نے، جانور نے گواہی دی. یہ تو اللہ کا ولی ہے، ارے سارا محلہ معافی مانگ رہا. وہی محلہ جو کہتا تھا ہاتھ کاٹو، وہی محلہ کہتا تھا کہ چور ہے، وہی محلہ کہتا تھا کہ یہ ہمارے محلے کا سب سے آخری درجے کا چور ہے، یہ اونٹ کو چرایا ہے. آج وہ سب کے سب معافی مانگ رہے، معافی مانگتے جا رہے. مرد بھی معافی مانگے، عورتیں بھی معافی مانگے کہ یہ تو ہمارے محلے کا وہ ولی ہے کہ جس پر ہم نے الزام لگایا. تو جنگل کے جانور نے، اونٹ نے آ کر گواہی دے دی. اب وہ ولی بن گیا. بھائی وہی اللہ ہے جو عزت بھی دیتا ہے، وہی اللہ ہے جو ذلیل بھی کرتا ہے، وہی اللہ ہے جو سب کچھ کرتا. ہر سب چلے گئے، وہ صحابی کھڑے ابھی بھی رو رہے. اونٹ وہیں پر ہے، وہ صحابی کھڑے رو رہے. اور اللہ کے رسول نے کتنے اچھے انداز میں پوچھا. اللہ کے رسول نے کہا دیکھ سب چلے گئے. اللہ کے رسول نے فرمایا سب چلے گئے، تیرے اوپر چوری کی تہمت لگی، اونٹ نے تیرے حق میں گواہی دی. بتاؤ کون سا عمل کرتا ہے؟ بتا کون سا عمل تو کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے ایک اونٹ بھی تیرے حق میں گواہی دیتا؟ بتا تو کون سا عمل کرتا؟ او میرے پیاروں، وہ صحابی نے اتنے پیار سے کہا کیا عمل کرتا؟ آپ ہی کے صدقے میں سب کچھ ہوا ہے، آپ ہی کے صدقے میں. اللہ کے رسول نے فرمایا میرے صدقے میں؟ مجھے تو ابھی پتا چلا اور یہ سارا معاملہ آیا میرے سامنے.
یہ اونٹ نے تیرے حق میں گواہی دی، کون سا عمل کرتا؟ وہ صحابی نے فرمایا میرے پیارے نبی صبح ہوتی ہے 3 مرتبہ آپ پر درود پڑھتا ہوں، رات ہوتی ہے سونے سے پہلے 3 مرتبہ درود پڑھتا اور ایک پیارا درود پاک پڑھتا۔ اور وہ درود پاک جب انہوں نے سنایا ہمارے نبی نے جب وہ درود پاک سنا، ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے، فرمایا تو نہیں قیامت تک میرا کوئی بھی امتی اگر یہ درود پڑھے گا اللہ دنیا کا پرابلم بھی حل کرے گا اور قیامت کے میدان میں پل صراط سے ایسا گزرے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا۔ میرے دوستوں وہ درود پاک میں کیسا پاور ہوگا؟ وہ کیا تھا؟ نہیں میرے دوستوں درود پاک سب اپنی جگہ پر برابر، بولو سب اپنی جگہ پر برابر۔ ہاں درود پاک کے پڑھنے کے جو الگ الگ سیجے آتے ہیں، بھائی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کوئی کہتا اللہم صلی علی محمد، تو کبھی ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، تو کبھی آگے جا کر آپ دیکھو گے اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک، تو کہیں پر ہوگا اللہم صلی علی محمد النبی الامی۔ میرے دوستوں سیغے الگ الگ ہوتے ہیں، یعنی پڑھنے کے جو پروناؤنسیشن ہے وہ الگ الگ ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں درود پاک سے بڑھ کر کون سا ذکر ہوگا؟ لیکن ہم کو کیوں نہیں ملا پائے؟ ہم بھی درود پاک پڑھتے ہیں، ہمارے لیے یہ سب کیوں نہیں ہوتا کہ جنگل کا جانور گواہی دیتا ہو، ہمارے پاس پیسہ آتا ہو، ہمارے پاس قرضہ ختم ہوتا ہو، میرے دوستوں درود پاک کی وجہ سے ہمارا ٹینشن دور ہوتا ہو۔ ہاں میرے دوستوں وہ ایک صحابی آئے تھے اور آ کر کہا اللہ کے رسول بہت سر بھاری رہتا، ہمارا بھی ہوتا ہے۔ ارے ہاں بولو یا نہ بولو، پیچھے بیٹھے جیسے کچھ ہوتا ہی نہیں بھائی، ہوتا نا سر بھاری ہوتا ہے، دکان نہیں چلتی ہے، گھر کا ٹینشن ہے، بیوی کا مسئلہ ہے، بچوں کا مسئلہ ہے، پیسہ کہاں سے لاؤ، شادی کا مسئلہ ہے، کیا کرنا، کیسے کرنا۔ وہ ایک صحابی آئے اور آ کر کہا اللہ کے رسول یہ اتنا سر بھاری ہے، ہزاروں جھمیلے اور وہ صحابی نے آ کر کہا اللہ کے رسول رات کو نیند نہیں آتی، اللہ کے رسول رات کو نیند نہیں آتی۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ ہمارے نبی نے فرمایا یہ پڑھ لے اللہم صلی علی محمد اللہم اذہب عنی الہم والحزن، بس مجھ پر درود پڑھ لے اور پھر دعا مانگ لے اللہ ٹینشن دور کر دے۔ وہ صحابی فرماتے میں نے پڑھنا شروع کیا، اللہ کی قسم مسجد کے دروازے سے باہر نہیں نکلا، اللہ نے ایسا سکون دے دیا کہ وہ سکون کبھی مجھے نہیں ملا۔ میرے دوستوں کیوں ہم پڑھتے تو کیوں نہیں جاتا ہے ٹینشن دور کیوں نہیں ہوتا؟ 3 چیزیں کرو گے، بولو کرو گے انشاءاللہ کرو گے۔ پہلی چیز درود پاک اپنا جلوہ بتائے گا، اس وقت بتائے گا جب نمبر 1 فرائض کی پابندی کرتا ہوگا۔ فرائض کی پابندی کے ساتھ درود پاک کا کنیکشن ہے۔ ہاں میرے دوستوں یہ مت کہو کہ میں بہت پڑھا، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بھی آج کی بات ہے، آج صبح 9 بجے ایک بھائی نے مجھے فون کیا اور اس نے یہ کہا کہ مولانا جب سے تم درود کرتے ہو نا، آج 3 سال سے میں روزانہ 3000 مرتبہ درود پڑھتا، لیکن میری دکان نہیں چلی تو نہیں چلی، میرا کام نہیں بنا تو نہیں بنا۔ میرے دوستوں میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں 3000 مرتبہ پڑھ لے کہ 3 کروڑ مرتبہ پڑھ لے کہ اربوں خربوں مرتبہ پڑھ لے، درود پاک کا کنیکشن ہمارے نبی نے دیا ہے۔ فرائض کی پابندی کرتا ہوگا تو درود پاک اپنا جلوہ بتائے گا۔ فجر میں سوتا ہے، فجر میں سو رہا ہے، پورا سال گزر گیا، زکات کے لیے کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہے ہمارا۔ بتاؤ نا کون سا حساب کتاب ہم لوگ کرتے ہیں زکات کے لیے؟ بھائی زکات نکالنا فرض ہے نا، ارے بولو نا فرض ہے نا۔ اور معاف کرنا اکثر لوگ ایسے جن پر زکات فرض ہے دیتا نہیں وہ الگ بات ہے، لیکن وہ پہلے سے باپ دادا کے یہاں سے زکات کے کھانے کا رواج چلا ہے، وہ ابھی بھی کھاتا ہے، ابھی بھی لوگ آتے اس کو زکات دے جاتے، ابھی بھی لوگ آتے تھا۔ حدیث پاک میں لکھا کہ جس پر زکات فرض زکات نہ دے اور دوسروں کی زکات کے پیسے، ہاں کہتے مولانا میرے اوپر بہت بڑا قرضہ، اگر آپ کے پاس کوئی زکات کی رقم ہو تو دے دینا۔ آپ سمجھ رہے ہیں میرے دوستوں بات سمجھ رہے ہیں؟ زکات کی رقم کوئی کھیل سمجھا جس کو آرام سے پیٹ میں اتار لے، کیا جاتا ہے پیٹ میں اتار لے؟ پیسے کا حلال حرام ہم کو کہاں سمجھ میں آتا؟ پیسے کا حلال حرام کہاں سمجھ میں آتا؟ میرے دوستوں جاتے بڑی بڑی بینک کی لون لیتے، کبھی کسی مفتی سے پوچھو نا کہ بینک کی لون لینا کب جائز ہے؟ میں منع نہیں کرتا، مفتیوں سے پوچھو بینک کی، اپنے شوق کو پورا کرنے کے لیے بینک کی لون لینا، اپنے شوق کو، اس سے میرے کو تو گاڑی خریدنا ہے نا بھائی، میرے کو گاڑی خریدنا، اور میرے کو گاڑی جو خریدنا نا وہ 30 لاکھ کی اور 40 لاکھ کی گاڑی خریدنا، تو بینک میں لون، تو یہ شوق پورا کرنے کے لیے بینک سے لون لینا کیا ہے؟ سود۔ ارے بولو کیا ہے؟ انٹرسٹ ہے، سود ہے۔ اور ہمارے نبی نے فرمایا مسند احمد کی روایت ہے، ہمارے نبی نے فرمایا جس نے بغیر ضرورت کے یہ سودی کاروبار کیا، ہمارے نبی فرماتے وہ ایسا ہے جیسا اپنی سگی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ منہ کالا کیا۔ کوئی اپنی سگی ماں کے ساتھ سوئے
36 मरतबा जिना करे कोई बेटा, उससे बदतर वो आदमी है जो अपना शौक पूरा करने के लिए बैंकों में जाके सूद लेता है, सूदी कारोबार में पड़ा। सिर्फ अपना शौक पूरा करना, अपना मौज बनाना, आज शादी करना है तो सस्ते में नहीं करना, पूरी दुनिया देखे ना, हाँ फला भाई के लड़के की शादी हुई। मेरे प्यारों, ये क्या सब चीज है। मैं ये कह रहा था मेरे दोस्तों, ज़कात सुनो, ज़कात नहीं देता, कितने ऐसे है ना उनको मालूम ही नहीं कि ज़कात क्या चीज है। अब माफ करना, सूरत में बहुत बयान होते, बहुत तकरीरें होती है, सूरत में बहुत वाज होते। हाँ, हमारे सूरत का ये इलाका जो है ना बयानों से भरा हुआ है, लेकिन हमारे जवानों को पूछो ज़कात पे एक भी मसला नहीं मालूम है, एक मसला ज़कात का नहीं मालूम है। कमा रहा है, पैसा आ रहा है, यानी साल पूरा हो गया, इसमें से ज़कात निकालना। अरे किसी तेरी बीवी के पास सोना है, उसकी ज़कात कौन निकालेगा? तेरी बीवी के पास चांदी है, उसकी ज़कात कौन निकालेगा? तेरे बीवी के पास पैसे है, उसकी ज़कात कौन निकालेगा? तेरा बैंक बैलेंस है, उसकी ज़कात कौन निकालेगा? तेरी 4-5 दुकानें किराए पर चल रही है, उसकी ज़कात कौन निकालेगा? तेरा इन्वेस्टमेंट में तुझे प्रॉफिट कितना हुआ, उसकी ज़कात कौन? साल साल गुजर जाते, ज़कात नहीं निकालता, और घर में बैठे है, वो पहले से ज़कात की रकम आती है, वो लेके खाता है। हमारे नबी ने फरमाया, जिस पर ज़कात फर्ज हो, ज़कात न दे और दूसरों की ज़कात खाए, हमारे नबी फरमाते मुझे कोई परवाह नहीं ये यहूदी होके मरेगा या ईसाई होके मरेगा। मेरे दोस्तों, फराइज फराइज भाई करेंगे इंशाल्लाह, बोलो ना फराइज। या नमाज फर्ज है जो छूटी जा रही है, ये बैठ गए, आ गए जुमा में, आ गए, बहुत अच्छा किया भाई, जुमा में फजर पढ़ा। यही मैं जवानों को पूछता हूँ, फजर पढ़ा? मैं ये नहीं कहूंगा कि हाथ उठा के बोलो कौन पढ़ा कौन नहीं पढ़ा, हमें किसी का ऐब नहीं खोलना, लेकिन ये सोचो कि हमारा दरूद पाक अपना जलवा क्यों नहीं बताता, हमारा दरूद पाक, हमारा जिक्र, हमारी दुआ क्यों नहीं जाती आसमानों पर, क्यों नहीं जाती मेरे दोस्तों? हमारी दुआ क्यों नहीं जाती? हम इतने साल से दुकान में क्यों परेशान है? हम अपने कारोबार में क्यों परेशान है? मेरा बेटा नाफरमान क्यों है? मेरे घर के अंदर आफत क्यों है? मेरे घर में बीमारियां, अस्पताल, ये सब क्यों है? मेरे दोस्तों, आखिर मेरी दुआ आसमान पर क्यों नहीं जाती? उसका एक ही जवाब है मेरे दोस्तों, हर दुआ का, हर दरूद पाक का कनेक्शन है फराइज के साथ। फराइज तोड़ता जाएगा, अल्लाह दरूद पाक के असर को खत्म करता जाएगा। फराइज भाई बात समझ में आ रही ना, मैं गलत तो नहीं बोल रहा ना? फराइज कहाँ, ज़कात नहीं है, हज फर्ज हो गया है। कितने हमारे मुसलमान हैं, हज फर्ज हो गया है। नहीं वो नहीं क्यों, वो एक बार बेटे की शादी हो जाए ना फिर हज करूंगा। चलो बेटे की शादी हो गई, अब तो कर ले भाई, अब तो कर ले, पूरी जिंदगी की मूड़ी जमाए, हज कर ले। नहीं, वो जरा एक दुकान का सौदा चलता है ना, वो जरा पड़ जाए ना, उसके बाद में फिर मेरे दोस्तों करते कराते अल्लाह मौत के घाट उतार देता है। और मेरे दोस्तों, हदीस से पाक में लिखा, हज फर्ज नहीं किया मर गया, हमारे नबी कहते अल्लाह की कसम कलमा नसीब नहीं होगा। ये फर्ज छोड़ते जा रहे हो ना, हम फर्जों को तो ऐसे लात मारता, हाँ जैसे ये शरीयत जो है ना, शरीयत हमारे नबी ने हमको शरीयत दी और हमारे नबी ने कह दिया शरीयत में कॉम्प्रोमाइज नहीं। भाई शरीयत में हाँ, तुम अपनी जिंदगी में कॉम्प्रोमाइज नहीं होता, जो कॉम्प्रोमाइज करना है शरीयत में करो। बीवी जिद पर आ गई, करके रखना पड़ता है। ये बीवी ने जिद किया तो ये कपड़ा दिलाना तो दिलाना पड़ेगा, बीवी के साथ में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, इसलिए मुंह चढ़ा के बैठ जाती है। मेरा बच्चा घूमने जाने वाला है, बाप आखिर में कॉम्प्रोमाइज करता। मेरे दोस्तों, एक बात आपसे मैं बताऊं मेरे दोस्तों, बीवी की जिद पूरी हुई, बच्चों की जिद पूरी हुई, आखिर शरीयत में क्यों मेरे दोस्तों? एक खिलौना है, खिलौना, बच्चे को देखा ना, खिलौना मिला, मूड हुआ तो खेलेगा। देखा ना आपने छोटे बच्चे को, देखा आप छोटे बच्चे को कोई गाड़ी वाड़ी दिला के दे दो, आप देखो मूड होगा तो खेलेगा। आप 2-4 घंटे के बाद देखोगे तो उसका एक टायर टूटा होगा। क्यों? इसलिए कि जब तक उसका मूड था खेला, नहीं मुड़ा तो उठा के फाड़ करके पटक दिया। हमारा भाई मूड है, यहाँ से जा रहा है, मगरिब की नमाज का टाइम है, पढ़ लिया, मूड बन गया। ये एहसान है तेरा, मूड बन गया तो मगरिब पढ़ लिया। और फजर आंख नहीं खुली तो नहीं पढ़ा। अरे कहता मेरी आंख नहीं खुलती, फजर में आंख नहीं खुलती, सुबह 6 बजे की ट्रेन पकड़ना हो तो आंख खुलती है, खुलती नहीं खुलती? बोलो खुलती कि नहीं खुलती? हाँ मेरे दोस्तों, अगर अपना बम्बई में शॉपिंग करने जाना है, उसके लिए सुबह फ्लाइंग रानी पकड़ना है, तो मेरे दोस्तों वो 5 बजे आंख खुली। क्यों? इसलिए कि पैसा। और यहाँ नबी दरवाजे खोल रहे रहमत के, वहां आंख नहीं खुलती। मेरे दोस्तों, अपने बलबूते पर कमाओगे तो बर्बाद हो जाओगे, नबी के सदके पर कमाओगे तो अल्लाह आबाद कर देगा। तो सबसे पहले फराइज की पाबंदी, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। आज से ये दरूद पाक का जलवा अगर देखना हो तो फराइज की पाबंदी। नंबर 2, हलाल अपने पेट में आने दो, हराम को मत आने दो, हलाल आने दो मेरे दोस्तों, हलाल। हाँ, झूठ मत बोलो मेरे प्यारो। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुछ दुकान वाले ऐसे होते हैं जो झूठी कसम खा के अपना माल बेचते हैं।
ہمارے نبی نے فرمایا کچھ دکان والے ایسے ہاں کھاتے قسم کھاتے بھائی یہ کتنے کا؟ کہا بھائی 200 روپے کا. کہا بھائی 150 میں دے دینا. کہا اللہ کی قسم 250 میں تو میرے کو پڑا ہے, 25 روپیہ بھی نہیں کماؤں گا. حالانکہ 250 میں نہیں پڑا ہوگا, 100 جتنے میں بھی پڑا ہوگا, ہمیں اس سے کیا مطلب ہے. لیکن یہ جو ہمارے نبی نے فرمایا الذی ينفق مالہ بالحلف الکاذب, ہمارے نبی فرماتے جو اپنا مال بیچے گا اور جھوٹی قسم کھا کر بیچے گا, ہمارے نبی فرماتے کچھ دیر کے لیے پیسہ نظر آئے گا مگر وہ اس کے لیے وبال بن جائے گا, وہی پیسہ وبال بن کے رہ جائے گا. میرے پیارے دوستوں, ہمارے نبی تو ایک کام, سب سے پہلا کام فرائض کی پابندی کرنا, دوسرا حلال. بھائی اتارو گے نا پیٹ میں, حلال اتارو گے نا. میرے دوستوں ہمارے جو اکابرین تھے نا, اکابرین وہ تو حرام تو دور کی بات, شبہ آ جاتا, شبہ آ جاتا. ہاں میرے پیارے دوستوں, آپ نے امام اعظم کا نام سنا نہیں سنا؟ امام اعظم امام ابو حنیفہ, ہمارے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, ان کی کپڑے کی دکان تھی, اور ایسی کوئی چھوٹی موٹی دکان نہیں کہ او میرے دوستوں باکڑے پر باکڑے لگتے تھے, ہاں لاریوں پر لاریاں. او امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے او کئی بہت لمبی چوڑی کپڑے کی دکان تھی. اور وہ شاگرد جو امام ابو حنیفہ کے پاس فجر سے لے کر ظہر تک پڑھتے تھے, ظہر پر کھانا کھاتے تھے, اب ظہر سے لے کر مغرب تک سب دکانوں پر امام صاحب کی دکان کو سنبھالتے تھے, وہی تھے جو صبح میں اللہ کے رسول کی باتوں کو سیکھتے تھے. اب ایک مرتبہ کیا ہوا, امام اعظم آئے, بھائی امام اعظم اپنی دکان پر آئے, سب سے پوچھ رہے بھائی کیسا چل رہا ہے, اس سے پوچھ رہے بھائی کیسا کاروبار ہے, تیسرے کو امام ابو حنیفہ نے ایک کپڑا تھا, امام اعظم امام ابو حنیفہ کی دکان کس کی تھی؟ ایک کپڑا تھا جس میں کچھ نقصان تھا, کھوٹ تھا. بھائی وہ کپڑا تھا, کچھ کھوٹ ہوگا, وہ کپڑے والے زیادہ جانتے کہ اس میں کیا کھوٹ تھا. امام اعظم نے اس کو کنارے پہ نکال کے رکھا تاکہ بھائی وہ کھوٹ والا کپڑا بیچ میں رہے گا تو کوئی لے کر جائے گا تو نقصان ہو جائے گا. لیکن امام صاحب جب دکان پر آئے تو دیکھا وہ کونے والا کپڑا تو ہے نہیں, ارے وہ جو کپڑا جس میں کھوٹ تھا وہ کپڑا تو ہے نہیں. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا, امام اعظم نے وہ دکان والے کو جو ان کا شاگرد ہے, ان کا تو اسٹوڈنٹ ہے, اس کو پوچھا وہ کپڑے کا کیا ہوا؟ تو کہا حضرت بیچ دیا. ایک آدمی آیا, اس کو وہی پسند آیا تو میں نے وہ کپڑا دیا. امام اعظم نے پوچھا جب تم نے بیچا تو اس کو بتایا کہ کپڑے میں یہ نقصان ہے؟ بتایا تم نے بتایا کہ یہ یہاں سے اتنا اس کے اندر ڈیمیج ہے؟ بتایا. کہا نہیں حضرت وہ تو سمجھا نہیں ہم نے, یعنی وہ سمجھے کہ امام صاحب بہت خوش ہو جائیں گے کہ میں نے جو ڈیمیج والا مال تھا اس کو بھی میں نے ان ڈیمیج والے مال میں رکھ دیا اور اچھے دام میں بیچا. اور یہ بھی کہا حضرت استاد سے نا, کہا حضرت بڑا نفع ہوا, وہ ڈیمیج والا کوئی نہیں لیتا, اس کو پسند آیا تو میں نے ٹھیلی میں دے دیا, وہ لے کر چلا گیا. امام اعظم نے پوچھا آپ پہچانتے ہیں اس آدمی کو؟ بلاؤ اور بتاؤ اس کو کہ یہ ہے, ورنہ قیامت میں اللہ کو کیا جواب دوں گا. ہاں حضرت میں نہیں پہچانتا, یہ ہول سیل مارکیٹ ہے, کپڑے والے آتے جاتے, کون آیا کون گیا میں نہیں. امام صاحب نے کہا ان کو نہیں پہچانتے. اچھا یہ بتاؤ وہ جو پیسہ ملا کہاں رکھا؟ اس نے جو پیسہ دیا وہ کہاں رکھا؟ بھائی اس نے جو بھی کپڑا لیا ہوگا, 50 درہم کے 100 درہم جو بھی کرنسی چلتی ہوگی, کہاں وہ پیسہ کہاں رکھا؟ کہا کہ پیسہ تو وہاں جو ایک عام گلا ہوتا, اس لیے ساری دکانیں سارے باکڑوں کا گلا ایک ہی ہوتا, کہا وہی گلے میں جا کر رکھا. امام اعظم گئے, روتے روتے وہ پورے گلے کو اٹھایا اور کہا اللہ کی قسم رات ہونے سے پہلے اس کو صدقہ کر دو, اس لیے کہ میرے گلے میں شبہ کی حرام تو نہیں ہے لیکن حرام کا شبہ آ گیا, میں حرام کا شبہ لے کر بھی قیامت میں نبی کو منہ نہیں بتا پاؤں گا. میرے دوستو یہ وہ لوگ تھے. یہ تو میں نے سب سے پہلے کہا فرائض کی, بولو کریں گے انشاءاللہ, بولو کریں گے انشاءاللہ. فرائض نمبر 2, حرام ہمارے پیٹ میں نہیں آوے, مکروہ ہمارے پیٹ میں نہیں آوے. شبہ والا جہاں شبہ ہو جائے وہ ہمارے پیٹ, مشتبہات سے بچنا یہ ایمان کے کمال ہونے کی دلیل ہے میرے دوستوں. تو یہ 2 چیزیں. اور نمبر 3 کرو گے بھائی, نمبر 3 کرو گے انشاءاللہ. فرائض کی پابندی کرنا. فرائض کی پابندی میں جیسے آپ کو نماز بتایا, روزہ بتایا, زکات بتایا, حج بتایا, ایک بات رہ گئی فرائض کی پابندی میں, سب فرائض کی پابندی کرنا. فرائض کی پابندی میں بیوی کا حق ادا کرنا یہ بھی فرض ہے, بیوی کی روٹی کی فکر کرنا یہ بھی فرض ہے, ماں کی بات کو ماننا یہ بھی فرض ہے, اور نبی سے محبت کرنا بھی فرض ہے. یہ سب فرائض کی پابندی کر لو میرے دوستوں. نمبر 2, حلال چیز کو اپنے پیٹ میں اتارو. اور نمبر 3 ایک بات میرے دوستوں میں بتاتا ہوں, میرے دوستوں جب موقع رہے, موقع کیا, روزانہ ایک عادت بناؤ. 10 میں تو ابھی 10 منٹ کہہ رہا ہوں, اس سے شروع کا 10 منٹ اس کی نکالو جہاں میں اور میرا اللہ. ارے بولو میں اور میرا, یہ ملتا آپ کو ایسا ٹائم 10 منٹ ملتی ہے اسی ہم کو. ارے بولو 24 گھنٹے, یار فجر پڑھنے کا موقع نہیں ملتا, 10 منٹ کاٹ کے نکالوں گا. میرے دوستوں کرو یہ 3 کام کرو. فرائض کی پابندی کر لو, حلال کو پیٹ میں آنے دو, حرام اور مشتبہات سے بچو. اور نمبر 3 10 منٹ نکالو جس میں میرے دوستوں چاہے مسجد میں نکال, گھر میں نکال, اپنے کمرے میں نکال. ارے میرے دوستوں اس وقت تو ہو اور اللہ سے کہتا ہو اللہ
تیرا بہت انعام ہے لیکن میں بہت گنہگار، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے روزانہ خدا کے ساتھ معاملے کو کلیئر کرتا جا، اللہ تیرے درود پاک کو ایسا کلیئر کر کے جلوہ بتائے گا، بے حساب حلال روزی اللہ تیرے پاؤں میں لا کر رکھے گا۔ ہاں میرے دوستوں، جب اللہ کے یہاں فیصلہ ہوتا ہے نا، اللہ ایسا فیصلہ کرتا تو چاہے نہ چاہے، ہمارے نبی نے فرمایا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اللہ کا ہو جا، تو منہ پھیر کر جائے گا، اللہ دنیا کو تیرے پیچھے پہنچاتا جائے گا۔ میرے دوستوں سب معاملے حل ہوں گے، لیکن یہ کہ اللہ بھائی، تو یہ تیسری بات جو میں نے بتائی، اللہ کے سامنے، ارے بولو روئیں گے کہ نہیں روئیں گے انشاءاللہ؟ میں نے کتنی منٹ، میں نے زیادہ نہیں بتایا، کتنی منٹ؟ چلو 10 بھی کم کر دو، 5 تو کرو نا بھائی، نہیں 5 منٹ تو اللہ کو دے سکتے نا۔ اور کتنا عجیب معاملہ، کتنا عجیب معاملہ معلوم ہے؟ کسی اور کوئی سیٹ کے پاس سے مانگنے کا ہوئے نا، کوئی سیٹ کے پاس سے مانگنے، میرے کو کسی کے پاس سے 2000 روپے مانگنے کا ہوئے، میں موبائل پہ فون کروں، اے بھائی میرے کو بہت غریبی ہے، میرے کو 2000 روپیہ دے، اور کیا بولے گا معلوم ہے؟ اور کیا بولے گا؟ دیکھ کتنا بڑا بنتا ہے، موبائل پہ فون کرتا ہے، ایسا نہیں کہ میری دکان پہ آ کے مانگے۔ بولو صحیح ہے کہ نہیں؟ قرضہ مانگنا ہے موبائل پہ نہیں دیتا، وہ چاہتا ہے کہ میری دکان پہ آ، میری دکان پہ آ۔ ہاں بولو۔ دوسری بات، اب مانگیں گے تو معلوم نہیں دے گا کہ نہیں دے گا۔ اچھا دے گا تو اچھے دل کے ساتھ دے گا یا معلوم ہے برے دل کے ساتھ دے گا؟ میں کئی سیٹھوں سے مانگنا ہو تو میرے دوستوں ہزاروں جھمیلے کرنے ہوتے، اور اللہ نے ہم کو مانگنے کے لیے کیا کہا؟ ارے اللہ نے مانگنے کے لیے کیا کہا؟ یہ کہا، اللہ نے یہ کہا کہ وضو کر۔ ارے بولو، اللہ سے مانگنے کے لیے اللہ نے کہا وضو کر؟ نہیں۔ اللہ نے کہا مصلی بچھا؟ نہیں۔ اللہ نے کہا مسواک کر؟ نہیں۔ اللہ نے کہا کہ چل 2 رکعت پڑھ؟ نہیں۔ ارے میرے دوستو، ہمارے نبی نے 2 باتیں فرمائی۔ ارے کوئی آدمی اپنے بستر پر لیٹا ہے، رات کو آنکھ کھلی، بھائی شوگر کا مریض ہے، میری طرف بیمار ہوئے، رات کو آنکھ کھلی، چلو پیشاب کرنے گیا۔ ارے پیشاب کرنے گیا تو اپنا مقصد پورا کرنے گیا، لیکن پیشاب کر کے آیا، اپنے بستر پر لیٹ گیا، فوراً نیند تو نہیں آنے والی، اسی وقت اللہ کو کہا، اللہ تو بہت پیارا ہے، اللہ تو نے یہ گھر مجھے دیا، اللہ تو نے مجھے بیوی دی، اللہ تو نے مجھے بچے دیے، اللہ تو نے مجھے بھکاری نہیں بنایا، بس وہ رات کو اٹھا ہے اور آنسو کا ایک قطرہ نکلا۔ ہمارے نبی فرماتے وہ آنسو کا قطرہ نکلے گا، تیرے گال تک پہنچنے میں دیر ہوگی مگر اللہ کا معاف کرنے میں دیر نہیں ہوگی۔ میرے دوستوں، کوئی تو ایسا کرے میرے پیاروں۔ آج آپ کو ایک بات بتاؤں، میرے کریں گے، بولو سب کریں گے انشاءاللہ۔ میرے دوستوں، اللہ کے ولیوں کے نام لینا بہت آسان ہے۔ اللہ کے ولیوں کے نام میں بات ختم کرنے جا رہا ہوں۔ کتنا ٹائم؟ 40 پر ختم کرنا ہے، 35 پر؟ تو بس آخری بات سن لو میرے دوستوں، آخری بات کرو گے نا، اللہ سے مانگو گے نا انشاءاللہ۔ آپ کو ایک بات سناؤ، ایک فارسی زبان کے بہت بڑے امام گزرے جو آج بھی مدرسوں میں ان کی کتابیں پڑھائی جاتی، جن کا نام ہے شیخ سعدی۔ بھائی کیا نام ہے شیخ؟ یہ مدرسے میں آپ جاؤ گے نا تو وہ گلستہ، بوستہ، کریمہ، سب فارسی زبان میں پڑھائی جاتی کتابیں، اس کے ایڈیٹر اور اس کے مصنف یہی ہے، اور یہ بہت زبردست اللہ کے ولی گزرے۔ نام پھر بولو، کیا نام ہے؟ شیخ۔ یہ جوان، ان کی جوانی مکہ گئے، بولو کہاں گئے؟ مکہ گئے نا، فجر کے بعد کا وقت تھا، وہ فجر کی نماز پڑھی ہوگی مکے میں، اللہ سب کو نصیب فرمائے۔ وہ شیخ سعدی نے فجر کی نماز پڑھی، اس کے بعد وہاں سے نماز پڑھ کے نکلے کعبے کے پاس سے۔ اس زمانے کے اندر وہ بھیڑ بھاڑ والا معاملہ نہیں تھا، وہ کعبے کے پاس سے ایسا گزرے، اس نے دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی سفید داڑھی والا، چہرہ بہت اچھا دکھتا، بوڑھا آدمی سفید داڑھی والا، وہ کعبے کا آپ کو معلوم ہے نا، ملتزم، کعبے میں ایک جگہ آتی ملتزم جس میں چمٹ کے مانگتے۔ تو انہوں نے، شیخ سعدی تو جوان تھے، انہوں نے دیکھا ایک بڈھے کو، دیکھا ایسا چمٹ کے روتا۔ شیخ سعدی کہتے ہیں کہ میں نے سوچا بیچارہ بڈھا معلوم نہیں کہاں سے آیا ہوگا، کیسا چمٹ کے روتا ہے، کعبے کے پاس سے کیسا روتا، سننا۔ ہاں، شیخ سعدی چلے گئے، ظہر کا وقت ہوا، وہی مکے میں نماز پڑھنی، کعبے میں نماز پڑھنی، ہاں آئے نماز پڑھی۔ جب نماز پڑھنے کے لیے آئے تو دیکھا وہ بوڑھا ابھی بھی مانگ رہا ہے، اور جیسے صبح روتا تھا ویسا ہی ابھی بھی روتا ہے۔ اور تو شیخ سعدی کہتے ہیں میں دیکھتا رہا، جیسے نماز کا ٹائم ہوا، بوڑھے میاں نے نماز پڑھی، پھر ملتزم پہ گئے، پھر چمٹ کے رونے لگے۔ شیخ سعدی کہتے ہیں ظہر کی نماز ہو گئی، میں اثر پڑھنے آیا تو دیکھا وہ ایسے ہی چمٹ کے رو رہا ہے، نہ کھایا نہ پیا، وہ بوڑھا ایسے ہی چمٹ کے رو رہا۔ شیخ سعدی کہتے میرے دل میں خیال آیا کوئی بوڑھا ہے جس نے پوری جوانی گناہ میں گزاری ہے، آج اللہ کو منانے کے لیے آیا۔ وہ شیخ سعدی کہتے میرے پیدا کرنے والے کی قسم، مغرب کی نماز پڑھ کے نکلا تب بھی وہ بوڑھا اسی طرح رو رہا۔ شیخ سعدی کہتے اب تو مجھے بھی ترس آ گیا، میں قریب گیا۔ شیخ سعدی فرماتے میں قریب گیا، وہ تو ملتزم سے چمٹے ہوئے تھے بہت زاروں کا۔ شیخ سعدی فرماتے میں نے پیچھے ان کے کپڑے پر یوں ہاتھ رکھا کہ آخر بوڑھے کو کہو کب تک روئے گا۔ شیخ سعدی فرماتے میں نے یوں ہاتھ رکھا اور وہ بوڑھے میاں نے جب اپنا چہرہ ہٹایا اور میرے قریب کیا، شیخ سعدی فرماتے ایسا لگا میں چکر کھا کے گر جاؤں، میں بے ہوش ہو جاؤں۔ یہ بوڑھے نہیں ہے، یہ ہمارے غوث پاک پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ شیخ عبد القادر، شیخ سعدی نے تو قدم پکڑ لے، پاؤں ہاتھ پکڑ لے، کہا حضرت
حضرت آپ کی بزرگی کی قسمیں ہم آسمان پر اٹھاتے ہیں، آپ کی سچائی کی قسمیں ہم کھاتے ہیں، آپ صبح سے لے کر اب تک کھائے نہیں پیے نہیں، رو رہے، اب رو رہے ہیں۔ تو میرے دوستو سننا، شیخ سعدی نے پوچھا کہ پیران پیر غوث پاک آپ اتنا کیوں رو رہے، آپ اتنا کیوں رو رہے، کوئی گناہ؟ ارے یہ کہنے بھی شرم آ رہے کوئی گناہ؟ پیران پیر نے فرمایا یاد نہیں پڑتا میں نے کبھی کوئی چھوٹا گناہ کیا، یاد نہیں پڑتا کبھی کوئی بڑا گناہ کیا، میں اس لیے روتا میں نے کوئی کام سنت کے خلاف نہیں کیا، بس اس لیے روتا ہوں کہ نیک عمل جو کرتا ہوں معلوم نہیں اللہ قبول کرتا ہوگا یا نہیں کرتا ہوگا۔ اور کیا فرمایا میرے دوستو، وہ شیخ سعدی فرماتے، میں نے ان کو پوچھا کہ آپ صبح سے کیا مانگ رہے ہو؟ کیا فرمایا؟ کہا ایک ہی تو شعر پڑھ رہا ہوں، صبح سے لے کے اب تک ایک ہی شعر پڑھ رہا ہوں۔ شیخ عبد القادر جیلانی بھی فارسی کے امام تھے، کہا ایک ہی تو شعر پڑھ رہا ہوں۔ کیا شعر پڑھ رہے؟ کہا صبح سے لے کر اب تک اللہ کو یہی کہتا ہوں، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر ادھر ہائے من پذیر، گھر تو بھی بیوی حسابم ناگزیر، نگاہ مصطفیٰ بنہا بگیر۔ یہ فارسی زبان ہے، کہتے صبح سے میں یہی پڑھ رہا ہوں، اللہ تو بادشاہوں کا بادشاہ، بولتے جانا بے شک بولتے، کہا میں یہی دعا مانگتا ہوں، اللہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، بولو بے شک، اللہ میں فقیروں کا فقیر ہو۔ اور دوسری دعا میں مانگتا ہوں اللہ قیامت میں میری پکڑ مت کرنا۔ پیران پیر کہہ رہے قیامت میں اللہ میری پکڑ مت کرنا۔ اور پھر کیا کہہ رہے؟ اللہ اگر تجھے قیامت میں حساب لینا ہی ہو، پیران پیر غوث پاک کہتے گھر تو بھی بیوی حسابم ناگزیر، اللہ قیامت میں اگر میرا حساب لینا ہی ہو تو مصطفیٰ سے چھپا کر میرا حساب لے لینا، اس لیے کہ میرا حساب لیا جاتا ہوگا، کوئی کمی آئے گی تو میرے نبی کا دل بہت دکھے گا۔ حساب کتاب لیا جائے گا، میرے نبی کو پتہ چلے گا آپ کا امتی یہ کمی کیا تو میرے نبی کا دل بہت دکھے گا۔ اس سے اللہ میرا حساب لینا ہو تو مصطفیٰ سے ہٹا کر مجھے حساب لینا، ان کے سامنے حساب مت لینا۔ میرے دوستو، جن کو کوئی گناہ یاد نہ آتا ہو وہ قیامت میں نبی سے اتنا شرماتے ہو تو ہم لوگ فجر کی نماز کا کیا حساب دیں گے؟ بولو نا، ہم لوگ فجر کی نہیں آنکھ نہیں کھلتی، اللہ نے جوانی دی ہے، ہٹا کٹا آدمی ہے۔ ہاں میرے دوستو، اللہ نے اندھا نہیں بنایا، اللہ نے بہرا نہیں بنایا، اللہ نے لنگڑا نہیں بنایا، اللہ نے لولا نہیں بنایا، اللہ نے کوئی طریقے کا معذور نہیں بنایا۔ جاؤ میرے دوستو فٹ پاتھ میں دیکھو، سورت کے فٹ پاتھ میں کتنے لوگ رات کو سوتے ہیں، آپ کی گاڑی سگنل پر رکتی ہے، کتنے چھوٹے چھوٹے بچے بھیک کا پیالہ لے کر کھڑے ہوتے، اللہ چاہتا تو میرے بچے کو بھکاری بناتا، اللہ چاہتا تو ہم کو فٹ پاتھ میں سلاتا، ارے وہ ہم کو گونگا بناتا، لنگڑا بناتا، لولا بناتا، میرے دوستو روٹی کا محتاج بناتا۔ سب کچھ نہیں کیا اللہ نے، پھر بھی ہٹا کٹا موٹا نا فجر میں آنکھ نہیں کھلتی۔ ہاں اپنے ابا کی شریعت ہے، یہ شریعت کھیل ہے، جیسا چاہ ویسا چلایا۔ میرے دوستو، اپنی من مانی جب گھر میں نہیں چلی تو شریعت میں کیسے چلی من مانی گھر میں چلی۔ شادی کا معاملہ ہے، میں تو بہت سادگی میں شادی کروں گا، بیوی نے کہا نہیں ایسے کیسا ہوگا شادی، اپنے کو شادی کرنا ہے، کچھ تو ہال تو بک کرانا پڑے گا، ارے کھانے کی دعوت تو دینی پڑے گی، پیسہ نہیں، ارے قرضہ لے کے آؤ لیکن کچھ تو کرنا پڑے گا۔ اور میرے دوستو، جس کی بیوی کے سامنے من مانی نہیں چلی وہ مصطفیٰ کے سامنے من مانی کرتا ہے۔ کیا زندگی میرے دوستو، آسمانی قانون توڑتے جاؤ اور زمین کے فارمیلٹی ادا کرتے جاؤ، یہ میرے اور آپ کا ایمان ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ہدایت نصیب فرمائے۔ خیر بات ختم کر رہا ہوں میرے دوستو، وقت ہو چکا۔ بس ایک بات کرو کہ درود پڑھیں گے، بولو پڑھیں گے انشاءاللہ، لیکن اس کا جو کنیکشن ہے وہ کنیکشن کو بھی جوڑیں گے۔ میرے دوستو یہ ہے نا، یہ سوئچ آپ دباتے ہو نا تو وہ باہر کا پنکھا شروع ہو جاتا ہے، سوئچ یہاں دبیے پنکھا وہاں شروع ہوا، لیکن اگر درمیان کا وائر لائن بگڑا ہوا ہو آپ آن آف کرتے جاؤ، پنکھا نہیں چلے گا تو نہیں چلے گا، درمیان کا وائر ٹوٹا ہوا۔ میرے دوستو درود پاک یہاں پڑے گا، اللہ بے حساب حلال روزی کے برکتوں کے فیصلے کرے گا، لیکن درمیان کا جو کنیکشن ہے فرائض کی پابندی کرنا، حلال روزی کو پیٹ میں اتارنا، اللہ کے سامنے رونے کی عادت ڈالنا، یہ کر لے۔ درود پاک اپنا جلوہ پہلے بھی بتاتا تھا، انشاءاللہ قیامت تک اپنا جلوہ بتاتا رہے گا۔ اور درود پاک سے ہم سب کو محبت ہے، بولو ہے محبت ہے، محبت کرتے اور انشاءاللہ بہت پڑھیں گے، بولو پڑھیں گے نہیں انشاءاللہ۔ اور ایک بات طے کر لو میرے دوستوں، دیکھو بہت ساری باتیں ہیں، ایک بات طے کر لو، نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ۔ کون کرے گا ہاتھ اوپر کرے، اللہ قبول فرمائے۔ بھائی سب کریں گے نا نماز کی پابندی، اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بھائی سنتیں پڑھ لی سب نے، باقی تو کھڑے ہو جاؤ بھائی، جن کی سنتیں باقی ہو صفوں کو دیجیے، کافی پیچھے مجمع ہو رہا، ذرا مل کے کھڑے رہو گے تو اچھا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کی نمازوں کو قبول فرمائے۔